اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطاہر الطہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل ترین زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں اور مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک تمام جشنوں کی آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے مولا آپ کو بہت شکریہ. مظلوم کے غم کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھیں. صورت حال آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں میرے بعد پڑھتے رہیں گے. بالکل گھر والی بات ہے، ہر ذاکری یہاں پہ گھر کی وہ نیت بنا کے آتا ہے. تو جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں تھوڑے سے اپنے قبول فرمائیے گا اور پھر انشاءاللہ یہ آگے. سامعین گرامی، اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے صحن میں خوشی کوئی نہیں. میرا بھائی ذرا سے ہاتھ کھول کے بغیر دیں اور کوئی نہیں، کھول دو، آزاد کر دے اپنے آپ میں. مولا بڑے بندے پورے مہینے میں تم ہی میرا ویر کھول دے. پورے مہینے میں میرا بھائی مجھے دیکھنا، مولا کا واسطہ بات شروع ہو گئی. اب یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ. واحد مہینہ ہے، بسم اللہ بھائی چلیے، اور واحد بھی آ گئے. جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے صحن میں خوشی نہیں ہے. داد نہ مانگنی ہے اور نہ ہی داد کی تکلیف میں آپ کو ڈالنا ہے. آپ صرف مسکرائیے، اور مسکرانے کی تکلیف بھی علی عباس عسکری اس لیے دے رہا ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، یا جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ آج کی سیاہ رات ہے. باخدا مجھے اپنے اس جملے پر بھی بالکل اسی طریقے سے یقین ہے. مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کیونکہ آج کی رات بالخصوص یہ کائنات آدم و عالم کی سب سے خوشی والی رات ہے. میں آج کی رات مسکرانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے اس کی وحدانیت کی طرح کہ زمین پہ کسی سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو کوئی مسکرا رہا ہے نا وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات کو شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جدھر مضمون چلتا گیا وہی بات کریں گے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. 2-4 مصرے پڑھتے ہیں والی کربلا کی بارگاہ میں، اور میرے بعد پڑھنے والے نہ آئے تو مولا عباس کی شان میں کچھ پڑھیں گے، ورنہ میری یہی نیت ہے کہ 15 سے 16 منٹ پڑھا جائے اور آپ کو سلام کیا جائے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. علی پڑھن دو پھر میں اعلان ہولی ہولی کر دیں گا سارے.
सामीन करामी, पहला मिसरा ऐसे कबूल कीजिएगा, मेरे मौला सलामत रखें। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन। भाजी ए पिंक रंग का चोला पा के बंदा चुप चंगा कुछ नहीं लगता, खुदा दी कसम बहुत माड़ा लगता है बंदा। या जा चेंज करो या चोला मैनू दे दो, जे पा बैठे हो तो फिर इसे बोलो मेरा भी, मैं मौला दी कसम तेरे तो ढेर थकिया खड़ा। इज्जत हुसैन दी कसम, मैं कल राती 5 बजे आखिरी जश्न कराची पढ़िया मलीर दे विच, उस तो पहले अंचोली ते उस तो पहले कोलंगी, ए पहली फ्लाइट फड़ के उस तो बाद ही जश्न दे विच तेरे सामने आके बह गया। खुदा दी कसम तेरे तो ढेर थकिया खड़ा ते तैन परेशानी च नहीं पा रहा। 5 लैन की छुट्टी है, 6वीं लैन ते चुप न करी, मौला दा वास्ता जिते जिते बैठे हो। नबी की बात जनाब शुरू हो गई है। नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, माफी मांग के कह रहा हूँ खिजा की जद पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, खिजा की जद पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, जमूद ज़हन पे तहरीक इनकलाब हुसैन। रुस्तम भाई ये इतना बड़ा मजमा है, मैं आखिरी सफ तक के मवाली को साथ मिला के वाली करबला की जात जामिन बना रहा हूँ। मेरे मौला की जात जामिन हो गई। अगर हक बने तो हाथ उठाना या मुस्कुरा देना, हक न बने तो यहीं चुप बैठना, मैं इसी पे राजी हूँ। जमूद ज़हन पे तहरीक इनकलाब हुसैन, मैं माफी मांग के कह रहा हूँ हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, माफी मांग के कह रहा हूँ अबूदियत का इसे ज़ेबो ज़ैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। जरा पीछे बैठे हो अच्छा के बोलो हैदरी, मेरे मौला सलामत। अबूदियत का इसे ज़ेबो ज़ैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को। क्या खोलना हाथ करमा लिया की हो गई। शहादतों के खुदा को, शहादतों के खुदा को लीजिए। फिर छठा मिसरा कबूल कीजिए। शहादतों के खुदा को, उच्ची बोलो, शहादतों के खुदा को। तो बोलना कोई नहीं आता। शहादतों के खुदा को। हुसैन कौन, हुसैन क्या, सामीन गिरामी अली अब्बास अस्करी दस्ते अदब जोड़ के माफी मांग के कह रहे हैं हुसैन किस बादशाह का नाम है। बईद हद तखय्युल करीब रूह बशर, हुसैन ही है रसूलों के मौजज़ों का हुनर। मैं माफी मांग के कह रहा हूँ बिनाए खिलकत कौनैन हर्फ कुन का असर, ये राजदार अजल का ये इंतहा की खबर। रुस्तम मेरा भाई तेरा ये मजमा क्या फैसला करे, अली अब्बास अस्करी को नहीं पता। मुझे इज्जत हुसैन की कसम कोई 2.5 से 3 लाख का मजमा था। रात 2 बजे अंचोली मेरे सामने, मौला की कसम पूरी कराची पाँव पे उठ के बोल रही थी ये बंदों हाथों की लाज रखना, अकीदे से अकीदा मिले तो बोलना वरना चुप रहना। ये राजदार अजल का ये इंतहा की खबर। अली अब्बास माफी मांग के कह रही ये सोचना भी अबस है, कहां कहां है हुसैन, जहां जहां भी खुदा है वहां वहां। जिसे आता है हुसैन का नाम वो बुलंद करे। जरा पीछे बैठे हो रिज़्क़ हलाल करके बोलो सखीलाल कलंदर। यस पीर फलक से बाबा तू नाराजगी मुकाएंगा तो कुछ बनेगा। ये सोचना भी अबस है, कहां कहां है हुसैन, जहां जहां भी खुदा है, जहां जहां भी खुदा है वहां वहां है, वहां वहां है। माजरत के साथ अपने जहन में रही के दाने बराबर भी ये बात नहीं रखनी कि घर कोई काम नहीं था तो चलो हम जश्न में आ गए। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। दुनिया में आपके पास हर जगह के लिए, हर जगह पे पूरी दुनिया में ऑप्शंस होंगे, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ वही आता है जैसे मेरे मौला बुलाते हैं, दूसरा आ ही नहीं सकता। उसकी वजह ही मेरा अगला पहला मिसरा है। मिसरा है कि हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है। बैठे हो टुर गए हो जड़े फ्रंट पे बैठे हो, जड़े 3 साल तू चुप हो, आज 4 शाबान दी रात है मेरा चाचा और मेरा मौला गाजी आ गया, तेरी परेशानी नहीं भी मुकदी ना रहे। हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है, जवानी माने हुसैन सबको कहाँ, हुसैन सबको कहाँ।
یہ جو کھڑا ہوا مجمع ہے، میرے مولا آپ کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر ہاتھوں کو آپ کھڑے کھڑے بلند کریں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر میرے مولا حسین اور مولا عباس کی بارگاہوں میں اپنی اپنی پریشانیوں کو خم کرتے ہیں۔ بابا جی اردو کا لیول دیکھنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی شاعری سنتے ہیں۔ میں مثلا پڑھوں، اس اردو کا وزن کرنے کی یہ کلاسیکل زبان ہے یا نہیں؟ ہر بندہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آتا وہ ہے بھیا جسے میرے مولا بلاتے ہیں، اس کی کھلی دلیل ہے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بعید عشق بن بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، رئی کے دانے برابر بھی خون خراب ہو تو بندہ حسین کو نہیں مان سکتا، اتنا سا بھی خون خراب ہو تو حسین دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں گے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اتنا سا بھی خون خراب ہو حسین ماننے میں نہیں آتا۔ اب یہ جو آ گئے حسین بادشاہ کی مہر لگانے کے بعد، یا تو آنا نہیں تھا، آ گئے تو علی عباس مشورہ دے رہے، مشورہ پسند آئے عمل نہ کرو تو غور کرنا، یہاں سے جشن کے بعد اٹھ کے گھر جانا۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے اور مشورہ دے رہا ہوں بے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا۔ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ میں، اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے انکل، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ بے خراج طہارت کی کام کر لینا۔ نجف مجالس، ادب سے ماؤں کو جا کر، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام سلام، ادب سے ماؤں کو جا۔ اچھا میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں، اور باخدا میرا ماننا ہے کہ وہ ہماری اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے اہل سنت بھائی اس جشن میں تشریف فرمائیں۔ میں خود یہاں پر مہمان ہوں، بھلے میرا گھر ہے، لیکن میں اپنی پلکیں بچھا کر اپنے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ وہ کوئی شیعوں کے جشن میں نہیں آئے، وہ امام حسین کی آمد کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اب بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا رہا ہوں۔ شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونا ضروری ہے۔ گزارش میرے بھائیوں میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کثیر تعداد میں میرے سامنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، فرینڈ زون میں آگے جگہ جگہ پلیسز پہ بیٹھنے والے جوان بیٹھے ہو، کنوے کریں اس میسج کو۔ شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، سنی ہیں تو سنی رہیں، بس حسینی ہو جائیں۔ باخدا حسینی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جتنے میرے بھائی آئے ہیں نا، میں انہیں ساتھ ملا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا خیال دے دیا گیا میرے اہل سنت بھائیوں، ہم آپ کو کلیجے سے لگاتے ہیں، ہم ایک مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ بابا جی زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، مجلسہ سنتے ہیں، مجلسہ کروینے ہیں، ذاکر گر رو، میں ایک خیال دے رہا ہوں، اس سے پہلے اس مضمون پہ اس سے بڑا خیال سناؤ۔ رستم بھائی مجھے کہنا ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا، ابھی کہنا ہے مولا کا واسطہ، آج کی رات کا واسطہ کہنا ممبر چھوڑ دوں گا۔ پہلی بار سنے تو یہاں بندہ بتانا ہے جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے۔ خیال دے دیا گیا جی، دوران نماز میں غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت غیر اللہ کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو زمانے والوں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آئے، خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم شیعہ سنی بھائی مل کے تمہیں اس بات کا جواب دیتے ہیں، لو پھر ہم سے سنو 1400 سال پہلے ہوا کیا۔ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، بسرائے خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا، اور صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ صفوں کو ایتھے کھلو جا سر جی کھلو جاؤ، ہن مصرع پڑھدا پیا بندہ دسنا ہے جڑا ہاتھ نہ چکے۔ صفوں کو چیر کے، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ باڑا نہیں سر جی اتنے ہو، بندہ دسو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا۔ صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا، اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ جوانی سلامت رہے۔ اگر تصور ہے
ہاتھ کھول دے میرا بھرا، میں آ کے کھول دے میں ناراض نہ ہوتا. اگر لا دے چادر کو نہیں گرمی ہے سردی ہڈی، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں کرا میں پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ اے میرے کھبے سائڈ والے چوپ بھرا پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے گرما میں؟ سجے والے فٹ بیٹھے ہو مولا بڑے رنگ لینے. تو پھر کہو کہ نبی کی نماز 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 حسین کون؟ حسین کیا؟ پھیلاؤ اپنی اپنی جھولیاں، اپنے اپنے سروں کو وار دو پائے جناب حسین پہ. جن جن جوانوں کی زبانوں پر نیاز امام حسین کا نمک قرض ہے بھائی جان، جن جن کی ماں نے انہیں عزا خانوں میں اور علم کے نیچے گروی رکھوایا ہے. میں حسین بادشاہ کی کریمی بتا رہا ہوں. میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ہر بندہ بولے. میں کہتا ہوں صرف وہ بولے جو سمجھے. داد میرا نہیں ہے ٹارگٹ، مجھے ایک مشکل بات بتانی ہے. کم از کم یہ نہیں بھی بولیں گے تو یہ کیمروں والے انصاف کریں گے کہ کس نے کیا پڑھا کس نے کیا. انکل جی بات کا وزن کرنا ہے. حسین نے کیا کیا؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، مصرع پڑھوں پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو، اب بھی یہ پوچھتے ہو، کہاں چلا گیا میرا سمجھدار مجمع؟ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. با خدا یہ داڑھی نہیں اتری تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سخی حسین کا نام لے کے آ چکا تھا. میری اوقات سے زیادہ میری مخدومہ نے طرز فرما دیا، جنہیں 1,00,00,000% یقین ہے میرے بھائی کہ میرے مولا حسین طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہے گا؟ اور جسے یہ یقین نہیں اسے علی عباس عسکری داد کا مطالبہ ڈیمانڈ رکھے بھی تو کیسے رکھے؟ ارے پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ لو پھر ہم سے سنو. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. ہائے 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 ہائے، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. رزق حلال کرو، ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. سر آپ سلامت رہیں، یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہیں. لے مشرا قبول کر تو جتھے یاد آوی دعا کریں. 8 شعبان بیت الحزن امام بارگاہ رکھ احمدآباد گجرانوالا تشریف لائیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اب میں حاضری دوں گا اور ماسٹر محمد شاہ بہت بہت سریلے میرے مولا کے منقبت خان ہیں. کل رات کراچی انچولی انہوں نے باہر بنا دی، خدا کی قسم میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے. میرے مولا اپنے ہر مدعا کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے غیر عزت بیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. میں حوصلہ کردہ پہ کہ میں پڑھ لوا. میں ادھر ویکھاں خدا دی قسم شیر آدھا میں پڑھ دے، میں تون ویکھاں میں ڈر جانا. پڑھ دینے ہاں مولا ٹھیک ہے جی، پکی گل ہے، پڑھ دے بھی ہے نال ہے میرے. لے پھر 34 تے یا تو میں کلے رہ گئے تے یا پھر سارے ٹھیک ہے نا. پھر پڑھ رہے ہیں حسین نے کیا کیا. لے مصرے دا وزن کر. مصرے دشواری حیات کو آسان کر دیا. حسین بادشاہ نے دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اتنا دیا حسین نے 3 شعبان کی شب ہے. اتنا دیا، اتنا اتنا بھائی جان، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. کیسے؟ میں تجھے بتاؤں گا بھائی جی. سلطان کر دیا کیسے؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، شہر عطا میں شہر میرے قد سے بڑا شہر ہے بابا جی، خدا کی قسم آسمان سے بڑا شہر ہے. میرے بس میں ہو میں دونوں جہان چھٹی لائن پہ وار کے پھینک دوں. مصر اتنا بڑا ہے. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. تجھے نہیں سمجھ آئی تو تجھے میں دکھاتا ہوں. مصر شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا، جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا.
دکھا اللہ کی قسم اتنی نہیں سی جوانی نصیب ہوئی اور میرے الویک کنارہ مارا سٹا لیا اتنا کھلو جا لے کھلو جا تے شیر قبول کر پتہ نہیں میرے تو پہلے کوئی پڑھ گیا ہوئے لے قبول کریں تے میرے الویکیں ایتے میرے خیال تیرے 751 ٹردی پئی ہے تے انہوں نے کوڑی کے اور میرے الویک جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا مل کے بولو سخی لال کلندر شاہ جی میرا ہاتھ چھڑ دے بہت کنجوسی آؤ وہی نے میں تے اسکرین ہاں علی عباس اسکرین نام ہے میرا وہی نے جو آ گئے پاجی کدھر گئے ہو وہ غصہ مکیا میرے ویر دا ناراض نہ ہونے دا لے ہن میرے حصے دے شعر سن جو بھیک مانگتا تھا وہی تھوڑا جو بھیک مانگتا تھا وہی مجھے امام حسین علیہ السلام کی قسم علی عباس عسکری مر تو سکتا تھا لیکن یہ قیمتی موتی تمہیں دیتا کبھی نہ اگر تمہارے اندر ولایت کا جوش اور جادو نہ ہوتا زندگی سے پیارا شعر ہے خدا کی قسم میں نے کبھی اپنی ذاکری میں ایسا جملہ نہیں کہا میں اب یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ میری زندگی میں پہلی بار ایسا مصرع میرے سامنے آیا ہے میں نے کبھی ایسے نہیں کہا لیکن میں خود کہہ رہا ہوں اور یہ بات رعایتی نہیں ہوگی میں چوتھا مصرع پڑھوں تو ہر بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا میں پہلی بار ذاکری میں یہ بات کر رہا ہوں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں ایسے نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں حق بنے تو بولنا لیکن میں خود کہہ رہا ہوں ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا کیونکہ مصرع ڈیزرو کرتا ہے مجھے بندہ بھائی جان کہاں پہ ہیں رستم بھائی کھڑے ہو جائیے رستم بھائی کھڑے ہو جائیں مجھے بندہ بتائیں جو چوتھے مصرع پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑ دوں حسین کون ہے اور میرے کول آمنا ہے رستم کول آ میرے میں نے بندہ دسنا ہے جرا چوتھی سطر دے ہاتھ نہ چاہے میں خود کہہ رہا ہوں ہر بندہ ہاتھ اٹھائے خدا کی قسم میں آمد امام حسین علیہ السلام کی جھلکی نہ دکھاؤں تو میں نے کربلا کی زمین سے زبان مس نہیں کی ضد کا حل نہیں ہوتا میں معافی چوتھا مصرع ورنہ مجمع اٹھ کے بھی بولے حیدر پیر فلک شیر داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے چوتھے مصرع تک معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ذکر شاہ کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات ایسی یہ روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات دو کافی ہو گئے ذکر شاہ کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات چھوٹے سے فرض پر ہے فقیران شہاد خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ خیرات بٹنے والی ہے خیرات بٹنے والی ہے خیرات نیچے بیٹھنا مولا کے واسطہ نیچے بیٹھنا میں شعر پڑھ رہا ہوں خیرات نیچے بیٹھنا خیرات بٹنے قاسم مجھے نتیجہ پیر فلک شعر دینا ہے رستم خیرات بٹنے والی ہے خیرات بٹنے اگر میں سمجھا سکا تو پورے جشن کی رات سے کمپیئر کیجئے گا نہ سمجھا سکوں تو ان کا اپنا مقدر خیرات بٹنے ہاتھ پھیلاؤ خیرات بٹنے والی ہے علی عباس نے کیوں کہا خیرات بٹنے والی ہے اس کی وجہ سن خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ کیوں مانگو دعا بدلنے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر مل کے بولو سخی لال کلندر مقدر یاد تسی پیچھے بابا میں انہوں اگے باہی رکھتا مولا بڑے رنگ روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات مانگو دعا مانگو دعا بدلنے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر سرائکی بڑی ہے ہوا کراچی علی
चलो पढ़ते हैं वेदया की बनता है पढ़ते पे जनाब सर जी पढ़ते पे सर मैं पढ़न देवेंगा तो पढ़ांगा ना हुण सुन मेरे को मिसरा मिसरा किधर किधर इधर वेख्या जी मैं गुजरात खलोता जश्न है मुस्कुराना मकसद है जिन्हें जिन्हें सरकी आख्या तुम मेरी बगौड़ ची हो मजमा चुप कर गया तो तेरी आखिरी दिहाड़ी है ठीक है मिसरा के मस्त मलंगा नू ये दुनिया एवें पागल कहंदी है मस्त मलंगा नू ये दुनिया एवें पागल कहंदी है ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरदी रहंदी है मस्त मलंगा नू ये दुनिया एवें पागल कहंदी है ना कुछ लेना ना कुछ देना जिसे यकीन ना है मेरा इंस्टाग्राम खोल के एक बार सिर्फ 13 रजब मलीद का जश्न देखे कि इन मिसरों पे हो क्या गया था मस्त मलंगा नू है दुनिया हर बंदा एक बार अपने गिरबान में झांके कि वो यहाँ से है या यहाँ से मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ मस्त मलंगा नू है दुनिया एवें पागल कहंदी है ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें घूरदी रहंदी है सच्ची गल सुनावा सुची मुंह ते आई ना रहंदी है मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नां ते लैंदी है चंगी अली दा नां ते अली दा नां ते मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नां ते 3 शाबान का मजमून मुकम्मल करते हैं और 4थी शाबान पे आते हैं ठीक है 2 बातें वफा की परवरदिगार की बारगाह में भी होनी चाहिए आखिर को इतनी बड़ी तादाद में मेरे मौला अब्बास के मोतक़दीन तशरीफ़ फरमाए तो कम से कम कुछ न कुछ नजराने अक़ीदत तो मेरे आका की बारगाह में भी होना चाहिए वरना मिसरा मुझे याद आ गया मौलाना बिलाल गाज़मी साहब का फरमा गए थे जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब हैं लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा और यार क्या खूबसूरत माहौल है बाबा जी खुदा की कसम कोई जन्नत है इमाम ज़माना सलामत रखें मौला ये खुलूस पीर भाई सदी सलामत रखें जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब हैं लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा जन्नत बिस्मिल्लाह जन्नत की हवा और है परचम की हवा और जन्नत की हवा और है परचम की हवा लीजिए भाई हैदर रिजवी के 2 मिसरे इसी ज़मीन पे सुना रहा हूँ इसका एहसास मेरे मालिक हैदर रिजवी भाई की रूह को करें आसमान से बड़ा शेर है बाखुदा मेरे कद से बहुत ऊपर की बात है जन्नत की हवा या पहले इस कलाम पे बोलना नहीं था बोल गए हो तो फंस पड़े हो जितने अब बोले हो तुम भी बोलो तो मैं राजी हूँ मिस्रा आसमान से बड़ा है जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब हैं लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना और मेरा बेरा मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ ज़हरा की दुआ हर वो बंदा बैठे बैठे अपना हाथ बुलंद करे जिससे नाज है कि मैं अली के बच्चों का मातमी हूँ जो मातमी मेरे सामने बैठे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारा मजमा ही मातमी है ठीक है जिन्हें नहीं चुके मौलाना नैना का लेता है मौला मातमी बड़ा मेरा मेरा मिसरे का वजन करें जो बंदा मातमी है शेर का वजन करे और आप लोग खुदा ना सोचेंगे भाई ये दाद मैं अपने हिस्से की ले चुका हूँ मैं सिर्फ आपके लुत्फ के लिए पढ़ रहा हूँ आप लोग ये सोचेंगे कि साढ़े दिल की गल सी ये अली अब्बास अस्करी तक पहुँच चुके हैं शेर सुनो जन्नत की हवा और है परचम की हवा और मिसरे का वजन कीजिएगा मूसा की दुआ और है हवा और दुआ अच्छा दवा ले कबूल कर दुआ और मशवरा मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना होता है मरज और वो देता है दवा और हाय 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 वो काफिया मेरे भाई ने दोहरा दिया तो मेरे जहन में आ गया मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना होता है मरज और वो देता है दवा 2 मिनट मुझे मौला अब्बास मजीद पढ़ना है उसके बाद मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ तारीख कहती है मेरे मौला अब्बास आ गए 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में अली का अली बेटा आया 10 लाख के सामने मेरे मौला ने चाहा कि मैं 10 लाख से कुछ कलाम करूँ
تاریخ کہتی ہے اپنی تلوار کو بے نیام کیا، تلوار کو بے نیام کر کے کربلا کی ریت پہ رکھا، ریت پہ رکھ کے ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچی۔ اتنے بڑے مجمع میں علی ابا آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں باخدا۔ یہاں بھی ممبر چھوڑ دوں تو کوئی یہ نہیں کہے گا بھی علی عباس نداد نہیں لبی یا وہ انجے ہی لے گیا، لیکن یہ دیکھنا جملہ پھر کہہ رہا ہوں میرے قد سے بڑا ہے، میرے مولا عباس جانے، اس کی خیرات جانے، اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبانیں جانے۔ لکیر کھینچی، میرا بھائی تلوار نہیں چلائی، خطیب ممبر سلونی کا بیٹا تھا، جملہ کہہ کے جنگ جیت کے خدا کی قسم میرے مولا عباس اپنے ساتھ لے آئے، ایک لکیر کھینچ کے فرماتے ہیں یہ لکیر نہیں، یہ عباس کا فیصلہ ہے، اس لکیر کو یاد رکھنا، میرا اعلان ہے، وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ امام کتنے پہنچے؟ امام پہنچ چکے ہیں، امام زادے الگ ہیں حرام، بہت شکریہ، جو بولا اس کا علیحدہ سے شکریہ، امام زادے الگ ہیں۔ اپنے حصے کا میں پڑھ چکا، قبلہ تلہاڑ صاحب تشریف لے آئے، تھوڑی دیر تک ممبر پہ بھی آ جائیں گے، یہاں بھی چھوڑ دوں تو ناظم ممبر صاحب انہیں ساتھ ملا لیں گے، لیکن مولا عباس کی دو بیت میرے آقا کی شان میں سن لیجئے۔ 10 لاکھ کے سامنے آئے میرے مولا عباس، یہ دیکھنا ادھر 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 دیکھنا، یہ مولا مہربانی جناب ویدے پہ ہوتا، خیام حسینی سے میرے مولا عباس باہر آئے، اب جا رہے ہیں میدان کی جانب۔ بابا واحد شاہ جی اصول کیا ہے؟ جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلاتا ہے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ اونچا بولو، پچھلے بولو، ہاں جی نہیں جی، بدتمیز بچے کہتے ہیں ہاں جی، ورنہ بڑا جب بھی بلائے چھوٹا کہتا ہے جی۔ ویسے اب زمانہ ہاں جی والا ہی ہے، اس میں تھوڑی آکڑ بھی آ جاتی ہے۔ چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی، جی انکل جی، جی چاچو جی، جی علامہ صاحب، جی ذاکر صاحب، جی مولوی صاحب، جی استاد جی، جی قاری صاحب، جی ماموں جی آؤ، پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی جی۔ اب خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا، یہ ایک حصہ ہے، ہنسی مذاق چلتا رہے گا، ایسے میرا خون نہ کرنا مولا کی قسم، ورنہ یہی ممبر چھوڑ دوں گا، مجھے الفاظ کا قتل کرنا نہیں آیا۔ عباس باہر آئے، چھوٹا سب سے پہلے بڑے کے سامنے ظہیر کہتا ہے جی، ہوا کیا؟ آسماں تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ جاگو جاگو، جو غازی سننے آئے ہو ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ میرے بھائیوں، جو مولا عباس کے نوکر بیٹھو بلند کرو ہاتھوں کو یار، تھکنا نہیں، مل کے بولو حیدر حیدر، پچھلے ہاتھ اونچے، مل کے نعرے حیدری۔ آسماں تک جو گئی ہاتھ کھولو، شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی۔ ملک الموت نے عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا کے بہت معتبر مداح، اچھا جی کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت محترم مداح، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، شیعہ اہل سنت دونوں گھرانوں میں یکساں مقبولیت کے حامل، میرے مولا ہمیشہ ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لے آئے، میں نے اجازت ہے میں پڑھا تھوڑا جی پڑھیے دو چار شعر ممبر کی بنا دے حوالے۔
आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार। क़िबला अली नासिर साहब बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बाखुदा मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ सरकार। ये अब हालात ऐसे हैं कि मेरे मौला अब्बास ख़याम हुसैनी से बाहर आए, जा रहे हैं मैदान की जानिब, आवाज़ दी, मलकुल मौत आ गए। जी सरकार, अब अब्बास मलकुल मौत से एक काम करवा रहे हैं, मलकुल मौत मेरा एक छोटा सा काम कर दे। अब मैं क़िबला के होने का भी फ़ायदा उठा रहा हूँ, हो सकता है मैं छठी लाइन पर सलाम कर दूं, वरना 10 मिसरें हैं इसके पीछे, लेकिन अमीन की मौजूदगी का फ़ायदा यह है कि कम अज़ कम मुझे एतमाद रहेगा कि मेरी बात ज़ाया नहीं गई। मैंने बड़े बड़े मजमून पढ़े हैं, मैंने ऐसा एटीट्यूड, मैंने ऐसा प्रोटोकॉल कहीं नहीं देखा जो मौला अब्बास के यहाँ है। मेरा भाई ये हैली कैम्प को पीछे करे, मैं मिस्र पढ़ूँ बिलखसूस क़िबला से दुआएं लेने के लिए। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार, आलमे गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार। मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। मलकुल मौत ने कहा जी बादशाह सुन रहा हूँ। गाजी ने कहा मलकुल मौत मेरा एक छोटा सा काम कर। मलकुल मौत ने कहा बादशाह हुक्म करें। बिफरा खुदा की कसम अली का शेर। और मलकुल मौत की जानिब देख के अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं मलकुल मौत काम ये करना है, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। क्या हो गया, पढ़ूं या छोड़ दूं? ए काम मेरे नाल न करो, खुदा दा वास्ता जे ए काम नहीं करना, अल्फाज का कत्ल नहीं करना, मौला की कसम मैं मिंबर छोड़ दूंगा, होगी मेरी नौकरी। जाओ दरिया पे खबर कर दो। आखिरी 6 मिसरे पढ़ूं, सारा मजमून छोड़ दिया, हम आते हैं। मेरे मौला 10 लाख के सामने आ गए। 10 लाख के सामने आके अली के अली बेटे ने चाहा कि मैं इनसे कुछ कलाम करूं। मेरे मौला अपने ही घोड़े की जीन पे खड़े हो गए। हर मजमून अपनी मर्जी से सुना जाता है, मौला अब्बास अपनी मर्जी से नहीं सुना जाता। ये वाहिद मजमून है, वैसे सुना जाता है जैसे ये टॉपिक डिजर्व करे, जैसा ये मजमून हकदार हो। अब मैं पढ़ रहा हूँ मौला अब्बास, अपने जहन में ये एतमाद रखना, अगले 1 मिनट के बाद मैं मिंबर पे नहीं हूँ। मेरे मौला अब्बास घोड़े की जीन पे खड़े हुए, यमीन से यसार को देखा, यसार से यमीन को देखा, 9 लाख जिस्मों पे नजर डाली, 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। फिर एक जुमला कहा और जंग जीत के ले गए, ऐसे माथे पे हाथ रखा। और अब्बास हैरान हो के फरमाते हैं शामियों, मैदान जंग के बीच में खड़े हो के भी ना तुम ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। मैदान में खड़े हो के भी तुम ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, क्योंकि ये बताने के लिए बाप का पता होना भी ज़रूरी है, दादा का पता होना भी ज़रूरी है, फैमिली बैकग्राउंड की मालूमात होना भी ज़रूरी है। लेकिन मुझसे सुनो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें ऐलान कराए देता हूँ। फरमाया मेरा नाम है अब्बास और मैं पहले कह रहा हूँ किसी खुशफहमी में ना रहना, मुझे अकेला ना समझना। मैं अकेला गाजी अगर चाहूँ ना तो तुम 9 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, मेरी मजबूरी है, तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया, तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। फिर उन सुबह में शिमर बुज़दिल को ढूंढा, शिमर नजर आया, उसे आगे बुलाया, वो आगे आया। आखिरी बंद, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, या अली मदद। ये देखना, इस झोली में अपनी मुस्कुराहट डालो। मैं अपने बुजुर्गों के हवाले मिंबर करके जा रहा हूँ। अब्बास फरमाते हैं शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। मेरे मौला अब्बास मुझे तौफीक मिदद सराई बख्शिए और उस जवान को तौफीक दीजिए कि वो आपको हाथ उठा के सलाम कर सके। कि क़िबला अली नासिर साहब मिस्रा मेरे कद से बड़ा है, मुझे दुआओं का तलबगार हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है मुझे दुआ मिलेगी। अब्बास फरमाते हैं मेरा ऐलान है, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। शिमर कामते हाथ बांध के कहता है अब्बास ये 9 लाख का लश्कर क्या कम है जो तू कह रहा है फौज और मंगा। और अली का शेर बिफरा, उसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाता है मेरा नाम गाजी है, मुझे 9 लाख ना सुना, ये बात याद रखी। अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले।